اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر خفا ہو کر آپ ہمارے اوپر مت مسلط کر دیجئے کسی ایسے شخص کو جو ہمارے حق میں نہ رحم دل ہے نہ آپ کا خوف رکھتا ہے. من لا یخافک فینا، آپ سے بھی نہیں ڈرتا ہے ہمارے بارے میں، ولا یرحمنا، نہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے. دیکھ لو روزانہ میڈیا میں خبروں میں کیسے لوگ مسلط ہوئے ہیں. لا یخافک فینا ولا یرحمنا، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جواب دینا پڑے گا، اور نہ ہی ہمارے اوپر رحم کرنے کو عدل کا، انصاف کا، حکمرانی کا تقاضا سمجھتے. یہ مسلط کیسے ہوئے؟ بے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے بعد مسلط ہوئے، ہماری بدلی ہوئی زندگی کے بعد مسلط ہوئے، ہماری دین بیزاری کے بعد مسلط ہوئے، ہمارے خدا سے دور ہونے کے بعد مسلط ہوئے، نبی کی بے وفائی کے بعد مسلط ہوئے، قرآن کی حق تلفی کے بعد مسلط ہوئے، نمازوں کو غارت کرنے کے بعد مسلط ہوئے. ایسے تھوڑی نہیں ہو گئے بھائی. ایسے تو کس کی ہمت ہے کہ وہ مسلمان کو آنکھ دکھا سکے؟ یہ کسی کی ہمت نہیں. اگر دکھا رہا ہے تو حق یہ ہے کہ مسلمان نہیں. لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ ان شرطیہ ہے. تم لوگ ایمان کے تقاضوں پر قائم رہو گے تو پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتا اگر تم ایمان کے تقاضوں پر قائم ہو. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں، یہ دور کرو. وہ وعدہ سچا ہے اللہ کا، وعدہ اللہ غلط نہیں کرتا. اللہ تو اللہ ہے، سب سے سچ بولنے والا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچ بول سکتا ہے؟ اس کا وعدہ غلط نہیں ہے. ہماری شرط ہی ختم ہو گئی. ہم شرط پوری کریں، اس کا وعدہ پورا ہے. آج بھی کوئی علاقے اور کسی جگہ کے لوگ سب مل کر طے کر دیں اور توبہ کر لیں اور ایمان والے تقاضوں پر زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں، مرد عورت چھوٹے بڑے سب مل کر آج کر لیں، آج اللہ کی نصرت ان کے پاس پہنچ جائے. کیونکہ وعدے میں کوئی شک نہیں، اللہ کے وعدے میں کوئی شبہ نہیں، وعدہ سچا ہے اللہ رب العزت کا. تو دیکھو، جب تک خدا تعالی کا در مضبوطی سے توحید کی حقیقت کو سمجھے ہوئے نہیں تھامے رہو گے، تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے، جو اللہ کا محتاج ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے غیر کی بھی ضرورت سمجھتا ہے تو اللہ اس سے دستبردار ہو کر اس بندے کو اس غیر کے حوالے کر دیتا ہے. خود ہٹ جاتا ہے کہ بھائی اب میں، دیکھو حدیث میں کیا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک. خود اللہ فرما رہا میں پارٹنرشپ کا قائل نہیں ہوں. اگر کوئی میرے ساتھ کوئی پارٹنر مانے گا تو میں سب کچھ اس کو دے کے الگ ہو جاؤں گا. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں پارٹنر بنوں کسی کا، میں کسی کا پارٹنر نہیں ہوں. اغنی الشرکاء عن الشرک، ایک کو بھی میرے ساتھ شریک کرو گے وہ تم کو اس کے حوالے کروں گا اور میں دستبردار ہو جاؤں گا. مجھے نہیں ضرورت ہے کہ میں کسی کا پارٹنر بن کر خدائی کروں، مجھے نہیں ضرورت ہے. میں تنے تنہا، یکتا و یگانا، واحد اور اکیلا خدا ہوں، قدرتوں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ، پوری کائنات کی ملکیت کے دعوے کے ساتھ. ایک چھوٹا سا ذرہ بھی میرا ہے،
کوئی اور اس کا مالک نہیں ہے، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی میرا ہے، کوئی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس دعوے کے ساتھ دنیا میں کوئی ہے معبود؟ جتنے جھوٹے معبود تسلیم کر لیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں پوجنے والوں نے دنیا کا مالک نہیں مانا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض جیسی بات اللہ جو قرآن میں کہتا ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز کا میں مالک ہوں، تو آج تک دنیا میں کسی نے خود مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، اور کسی نے کیا تو لوگوں نے مانا بھی نہیں ہے اس کی۔ صرف اکیلا اللہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی ملکیت کا مدعی ایک ہی شخص ہوتا ہے تو وہ چیز اسی کی ہوتی۔ چونکہ پوری کائنات کے ذرے ذرے پتے پتے کا اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا، اب کوئی دوسرا نہیں ہے تو سب اللہ کا ہے۔ اب اس سے بھی آسان کیا اللہ ہمارے لیے اپنا مالک ہونا ثابت کرے؟ یہ سب کے نزدیک قبول ہے، تسلیم ہے۔ اس لیے فرمایا کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اکیلے کو پکارتے ہیں، کسی کو نہیں ملاتے اس میں۔ اب میں جو قصہ سنا رہا تھا نا بھٹکے ہوئے مسلمان کا، اس کا بھی حال یہ ہوگا کہ اگر ذرا سا موسم خراب ہو اور جہاز جھونکے لینے لگے تو کوئی آلہ رکھ کے دیکھو، وہ موصوف کو بھی اللہ ہی یاد آئے، کوئی پیرانے پیر دستگیر یاد نہیں آئیں گے، اللہ ہی یاد آئیں گے ان کو۔ اور کسی لక్ష్می کالی کو پوجنے والے کے قلب پہ رکھ کے دیکھو، اسے بھی خدا ہی یاد آئے گا، اور خدا کے علاوہ کوئی یاد نہیں آئے گا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، مگر بندوں کی بے وفائی کا یہ حال ہے کہ ہم بچا کر ساحل پہ پہنچا دیتے ہیں، خشکی پر پہنچا دیتے ہیں تو سکون کا سانس لیتا ہے، مگر اب شکریہ کس کا ادا کرے؟ اس کے لیے مندروں کو، معبدوں کو، درگاہوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے پر خدا کو نہیں یاد کرتا۔ کس کا شکریہ ادا کرے؟ وہاں جا کے چادر چڑھاؤں گا، یہاں جا کے یہ کروں گا، وہاں جا کے وہ کروں گا۔ اللہ سے، اللہ کون بچایا تھا، کس کو پکارا تھا؟ اب سب بھول گیا، سب فراموش۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے میں نے اقرار کرا لیا تھا کہ میں ہی اس کا رب ہوں، مصیبت میں مجھے نہ پکارتا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، سب خدا ہی کو پکارتے ہیں مصیبت۔ نہ کسی کا کہیں سے کام بنا اور نہ کہیں سے کسی کا کام بن سکتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے غداروں کو، اپنے باغیوں کو اور دور کر دینے کے لیے انہیں فریب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، ان کی بدعملیوں کو شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے، بے دینی کو دین بنا دیتا ہے، بدعت کو سنت دکھاتا ہے، بد اخلاقی کو اخلاق کے روپ میں دھار دیتا ہے۔ زین لهم الشیطان اعمالهم، کام تو سب غلط کر رہے ہیں لیکن سب اچھے لگ رہے، اس کو سب اچھے لگ رہے، سب اچھے لگ رہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فصدهم عن السبیل، سیدھے رستے سے اس طرح ہٹا لے گا، اور جب ہٹ جائے گا تو ہم لا یہتدون، وہ ہدایت یاب نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ہدایت یاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، سب سے پہلا سبق وہی ہے جو اللہ نے سب سے پہلے دیا ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ